قائد صاحب نے جوائن کر لیا۔ قائد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قائد صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے جو 11 فروری کی تاریخ دی گئی ہے؟ صرف تاریخ دی گئی اور تمام سیاسی جماعتوں کا کنسرن یہ تھا کہ ہمیں الیکشن شیڈول دیا جائے، کیونکہ تاریخ تو پہلے بھی 28 جنوری دے دی گئی تھی، اب اس کو تبدیل کر کے 11 فروری کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ قائد صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو ملک میں عام انتخابات کی تاریخ دے دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے، اور اس حوالے سے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ ہدایت کی گئی الیکشن کمیشن آج ہی صدر سے مشاورت کرے اور مشاورت کے بعد یہ صورتحال بتائے۔ رہنما پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ نے میں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں، بارہا دفعہ کہا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہمیں کنسرنز لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اب جبکہ 11 فروری کی تاریخ آ گئی ہے، شیڈول ابھی تک نہیں آیا، تو پیپلز پارٹی کا کنسرن ابھی بھی ہے کہ شیڈول آنے سے قبل پیپلز پارٹی کو یہ کلیئر کرایا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہی پرووائڈ کی جائے گی اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ہوں گے۔ شاہ صاحب کی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے، شاہ صاحب دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک میں 90 روز میں عام انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت جو ہے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ سینئر تجزیہ کار عارف حمید بٹی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ بٹ صاحب جس طرح سے ہم نے امین الحق کی بھی گفتگو سنی، ایم کیو ایم پاکستان اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ اس فیصلے سے مطمئن دکھائی دے رہی ہے، اور جب ان سے بات کی گئی کہ حلقہ بندیاں اس پر اگر آبجیکشن آتی تو انہوں نے کہا کہ ایز فار ایز زیادہ سے زیادہ 54 دن لگ سکتے ہیں، تب تک معاملات حل ہو جائیں گے حلقہ بندیوں والے بھی۔ لیکن اگر یہ معاملہ ہائی کورٹ تک جاتا ہے، پہلے یہ الیکشن کمیشن ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا ہے، تو یہ معاملہ تو پھر طول پکڑتا دکھائی دے گا۔ نہیں، میرے خیال میں یہ معاملہ طول پکڑے گا، اور چیف الیکشن کمیشن بازی النظر میں الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں تھے۔ آج بھی باحکم چیف جسٹس انہوں نے جو فرمایا کہ آپ صدر سے مشاورت کریں، اس کا مطلب ہے صدر کو اگنور کر کے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ورنہ سپریم کورٹ جیسے سب سے بڑے ادارہ یہ نہ کہتا ملے۔ دوسرا دیکھیں، اگر حلقہ بندیاں میں کچھ ہوتا ہے تو یہ قانونی حق ہے ہر آدمی کا کہ وہ پہلے الیکشن کمیشن جائے، پھر ہائی کورٹ جائے، سپریم کورٹ جائے۔ تو بادی النظر میں یہ انہوں نے یقین دہانی تو کرا دی ہے، لیکن کبھی امکان ہے پھر یہ سہارا لیں کہ جناب لوگ عدالتوں میں چلے گئے، ہم تو اب الیکشن کرا ہی نہیں سکتے۔ تو الیکشن کا سپریم کورٹ میں کہنا یقین دہانی ہے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن پہلے بھی پچھلے سال 2 سال پہلے بھی کہہ چکا تھا ان کی الیکشن کی تیاری ہیں، کئی مرتبہ کہہ چکا تھا، اور اب بھی کہہ چکے تھے ہم 28 جنوری کو کرائیں گے۔ اب پھر انہوں نے کسی سے مشاورت سے یا کوئی کسی طریقے سے کیا، تو مجھے لگ رہا ہے الیکشن سے زیادہ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کے زیادہ چانسز ہو جائیں گے، جس طرح کے ملکی حالات نظر آ رہے ہیں۔ اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو ابھی بھی یقین سے نہیں کیا جا سکتا، اگر حلقہ بندیاں پہ ایم کیو ایم بڑی پیمانے پر اعتراض کر دے یا دیگر پیپلز پارٹی کوئی بھی کر دے، تو وہ تو اس کا آئینی حق ہے کہ جناب یہ وائلیشن کی گئی ہے، یہ غلط کیا گیا ہے، تو اس پر پھر انہیں تو جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن نے عمر عطا بدیال صاحب کے فیصلے پر عمل درآمد تو نہیں کیا تھا۔